ایک ہی بات ہے، نرم انداز سے کہہ دیں، وہی بات سختی سے کہہ دیں، تو دونوں کے ریئیکشن اور ثمرات الگ الگ ہوتے. اچھے الفاظ سے آپ نے اس کو کام پہ کہا، اور حقارت اور سختی کے انداز سے آپ نے سامنے والے کو کام سے کہا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس کا دونوں کا اثر اس کے دل پہ ہوگا. اللہ بھی جب بلاتا ہے نا اپنوں کو تو بڑا پیار کا انداز دیتا ہے. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، علماء نے لکھا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے اس رشتے کا واسطہ دیا جو بندے اور اللہ کے درمیان میں. وہ کیا؟ ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق. تو جب بندہ کہتا ہے بیٹے بیٹی، جو اس میں مٹھاس ہے وہ کسی اور چیز میں تو نہیں ہوتا نا. دل کھنچتا ہے اس کی طرف. الفاظ کی مٹھاس آدمی کے دل میں جگہ بنا دیتی. تو میرے عزیزو، جہاں عبادات کا اہتمام ہے وہاں میری زندگی اور میری دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اخلاق بھی ہائے روز بڑے ہوتے چلے جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چشمہ دیکھتے نا، آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ، تو فرمایا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. کہ اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے نا، میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اس لیے کہ صورت سے تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. صورت سے آنکھیں لذت پاتی ہیں، سیرت اور کردار اور اخلاق سے دل جگہ بنا لیتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. اور پھر کبھی ہمیشہ یاد رہتا، ہاں یاد، اس کے ساتھ سفر کیا تھا، اس کے ساتھ زندگی کے چند دن گزرے تھے، ہاں اس کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا تھا. ہمیشہ اس کے خیر کے تذکرے چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الناس الی احسنکم خلقا. تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. احب الناس الی احسنکم خلقا. تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو عادت بن جائے، تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کریم سے اچھے اخلاق، اچھے خلق مانگنے پڑتے ہیں. تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیزیں عادت میں آ جاتی، عادت میں آ جاتی ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں اچھی عبادت بھی نصیب فرما دے، اچھے اخلاق بھی نصیب فرما دے. جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے.